بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا عمل اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے انتہائی مجرب مؤثر عمل ہے، اور اس میں جو بیسک چیز ہے وہ ہے کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا، کسی کے دل کو نرم کرنا۔ کوئی سخت مزاج ہے اس کے دل کو بدلنا، کوئی بری عادات میں مبتلا ہے اس کی زندگی بدل دینا۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے سوا اس دنیا میں موجود کوئی انسان کسی کو نہ ہدایت دے سکتا ہے، نہ گمراہ کر سکتا ہے۔ عزت ذلت کی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، زندگی موت کی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، نفع نقصان کی مالک بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور عزت ذلت کی مالک بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت عطا فرما دے، جس کو چاہے ذلیل فرما دے، یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس عمل سے انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ کریں گے، ایک تو آپ کو مقصد پورا، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اور اسپیشلی اگر آپ کسی ایک بندے کے ریلیٹڈ عمل یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ، اس کے ناجائز تعلقات ختم ہو جائیں، اس کی بری عادات ختم ہو جائیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ فلاں ہمیں رشتے والے دیکھ گئے ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں، رشتہ کر دیں، تو اس کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات میرے ذہن میں رشتے کی بات سے چل پڑی تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک آدمی 2 شادیاں کرتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا اس نے غلط کام کر دیا اور اس نے بڑا ظلم کر دیا۔ وہی آدمی دوسری بیوی کے بجائے کوئی اور عورت رکھتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ برِ صغیر جب پاک و ہند میں یہ تقسیم نہیں تھا تو ہم نے ہندوؤں کی ساری رسم و رواج کو لیا، ایک ان کی شادی کی جتنی بھی رسم و رواج ہیں وہ سب ہم نے اپنائے، ساری رسمیں ہم کرتے ہیں، اور جس طرح مہندی کی رسم ہے اب یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، لیکن ہم مسلمان اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ رشتے کے لیے وظائف کرتے ہیں وہ میری یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرعاً یہ پابندی نہیں ہے کہ لڑکے والے ہی آئیں تو پھر آپ رشتہ کریں گے۔ لڑکی کا باپ خود جا کے بھی بات کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، یہ حق ہے، اور بات کرنے میں حرج نہیں ہے۔ آج ہم نے جو عزت ذلت کے مسئلے بنائے رکھے ہیں نا کہ جی عزت کا سوال ہے، خود مانگنے جائیں گے تو پھر بچی کو ساری زندگی ذلیل کریں گے، وہ مانگنے آئے تھے تو کیا ذلیل نہیں ہو رہی ہے؟ ذلت کی وجہ رشتہ مانگنا یا ان کا مانگنے آنا نہیں ہے، ذلت کی وجہ ہمارے اپنے یا تو اعمال ہوتے ہیں یا اس بندے کی بے دینی ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے دوری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا کہ رشتہ تم لوگوں نے مانگا تھا، ہم نے نہیں مانگا تھا۔ عجیب، اللہ رب العزت ہمارے معاشرے میں ایسا ناسور ہے کہ نہ مردوں کو پرواہ ہے، نہ اس عورت کو جو پہلے بہو تھی تو سراپائے احتجاج بنی رہتی تھی، ہر وقت رونا روتی رہتی تھی، وہی ساس بنی تو اسی طرح ظلم شروع کر دیے جس طرح اس پہ ہوئے تھے۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ غیبت ہے۔ ہمارے گھروں میں غیبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باہر بڑے بھائی ہیں، ان کو حالات بتائے جا رہے ہیں کہ جی بڑے بھائی کو تو پتہ ہونا چاہیے چھوٹا بھائی کیا کر رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، اس کے بتانے سے کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ تو معزز سامعین، باتیں کریں پھر بڑی باتیں نکلتی ہیں، بچیاں ذلیل ہو رہی ہیں، مرد کہتے ہیں اگر تم اپنی ماں سے ملی، اپنے بھائیوں سے ملی تو آخری دفعہ ہم سے ملو گی، اگر ان کے پاس جانا ہے تو پھر ان کے پاس ہی رہو، ملنے نہیں دے رہے کتنے عرصے سے۔ تو یہ ظلم ہے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب یہی بچی ان کا گریبان پکڑے گی تو یہ سب سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ماں باپ سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں، جس بچی کو 20-25 سال پالتے ہیں اس کو اتنا بے سہارا نہ کر دیں کہ اس کو پیچھے کوئی سہارا نہ ملے اور وہ سوسائڈ ہی کرے۔ اس کو کم از کم اتنا سپورٹ ضرور کریں
کہ اگر اس کو آگے کوئی جانور مل جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ اگر یہ میرا احساس نہیں کریں گے تو میرے ماں باپ ہیں، وہ مجھے سنبھال لیں گے۔ اپنی بچیوں کو پروٹیکشن دیں، ان کو سکون دیں، ان کو یہ احساس ہو کوئی ہے ہمارا۔ کتنی بچیاں ہیں نکاح ختم ہو چکا ہے اور صرف اس لیے کہ جی ماں باپ نے کہا تھا اب تمہاری لاش ہے، تم واپس مت آنا، تو وہ زنا کر رہی ہیں اسی کے ساتھ۔ اور کیسی زندگی ہے، جس کو 20-25 سال پالا ہے وہ کیا تم نے پالا ہے؟ اور کیا 20-25 سال کے بعد اگر وہ آتی ہے تو کیا پھر رب تم بن گئے ہو جو کہتے ہو کہ ہمارے سر پہ بوجھ بن گئی ہے؟ بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اگر وہ واپس آتی ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے افضل انسان کا صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی اس بہن یا بیٹی پہ خرچ کرتا ہے جس کو طلاق ہو گئی ہو، واپس اس کے گھر آ گئی ہو۔ تو باہر صدقے کرنا چھوڑ دیں، اس بچی کا خیال رکھیں، اس کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ بات کیا کرنی تھی، چلے خیر، آج کے عمل میں ویسے بھی ذکر نہیں ہے۔ آج کا عمل سورہ فاتحہ کا عمل ہے اور اس کی خاص ایک ترتیب ہے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کو آپ نے 7 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، اور پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نہیں پڑھنا، میم کو لام کے ساتھ ملا کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے اس کو ولا الضالین تک پڑھنا ہے، آمین نہیں کہنا۔ 6 مرتبہ اسی طرح پڑھنا ہے، 7ویں مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے آمین کہنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو پانی کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ جو بندہ آپ کی پہنچ میں ہے اس کو یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں، آپ خود بھی پئیں، اپنے گھر میں یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں خیر و برکتوں کے لیے، عافیت کے لیے۔ کوشش کریں دن میں 1 دفعہ یہ عمل کر لیں، اور جو بندہ آپ کے پاس نہیں ہے آپ یہ عمل کر کے اس کو تصور میں لا کے دم کر دیں۔ اور معزز سامعین، اس میں سب سے پہلی چیز عمل کی اجازت، اس کے لیے چینل کا سبسکرائب کرنا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، جن کو نہیں علم ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ محسوس یام میں اس عمل کو آپ نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ کہ اس کے لیے کوئی وقت محسوس نہیں ہے۔ ہاں، اتنی کوشش کریں کہ نماز کا وقت جب ہو اس وقت کریں، مطلب نماز پڑھ کے آپ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں، اور مقدار وہ 7 مرتبہ ہے، تعداد 7 مرتبہ ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے۔ اور معزز سامعین، اس کے علاوہ مزید کوئی شرائط نہیں ہے، کسی طرح بھی آپ اس عمل کو کریں، جس بندے کے لیے آپ چاہتے ہیں بس آپ اس کو تصور میں لا کے دم کر دیں۔ چند دنوں کی بات ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا فرما دیں گے، اور جو زیادتی کرتا ہے وہ زیادتی سے باز آ جائے گا۔ ہر بندہ جس طرح سے بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے یا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے، وہ آپ کے لیے راحت کا باعث بنے گا، ورنہ اللہ رب العزت اسے پریشان فرمائیں گے اور وہ آپ کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکے گا۔ اس عمل کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آخری بات یہ کہ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جو آپ کو جادو نظر بد بندش کے نام پر آپ سے پیسے مانگتا ہے اس کو بالکل پیسے مت دیں، سب فراڈ ہے۔ اور تعویذ لکھنے ہیں، زعفران چاہیے اور سامان خریدنا ہے اور کاٹ کرنی ہے، اور آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے، آپ پہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن سن کر آپ اپنے آپ کو لازمی بیمار کر لیں گے اور پریشان کر لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو پھر اللہ رب العزت سے اعمال کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو کیا نبی علیہ السلام نے تعویذ لکھے تھے؟ کیا نبی علیہ السلام نے عملیات کیے تھے؟ کیا نبی علیہ السلام کاٹ کے لیے گئے تھے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معوذتین عطا فرمائی، آخری قرآن پاک کی 2 سورتیں۔ آپ ان کا عمل کیجئے، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر مسئلہ کے ریلیٹڈ اعمال ہیں، ہر مسئلہ کے لیے اللہ کے نبی نے اعمال بتائے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس میں آپ کے مسئلہ کے ریلیٹڈ کیا عمل کریں، آپ
کیا عمل کرنا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس کے لیے آپ چینج یور لائف کورس کیجئے۔ اس کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر سامنے شو ہو رہا ہے۔ واٹس ایپ پہ یہ کورس کروایا جاتا ہے، انٹرنیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس میں واٹس ایپ پہ ہی آپ کو ساری ویڈیوز فراہم کی جاتی ہیں۔ تو واٹس ایپ اگر یہ کورس کرنا چاہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مصروف سے مصروف اور گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اس کورس کو کر سکتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔